صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی ولی تنام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی کے قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محترم گزشتہ جمعہ سے میں نے فضائل حج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ حج کا کرنا ایک مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، لیکن حج کے فضائل کا پڑھنا، سننا اور حج کا دل میں ذوق رکھنا، دل میں محبت رکھنا اور وہاں کی حاضری کا ذوق رکھنا اور دونوں شہروں کی محبت، یہ میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان دونوں شہروں سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اور ان دونوں مقدس شہروں کا دل میں پیار رکھنا، محبت رکھنا اور ان دونوں شہروں سے محبت کرنا آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے۔ گزشتہ جمعہ پر میں نے بیت اللہ شریف کے حوالے سے چند ایک باتیں کی تھیں، اور آج میں آیت نمبر 97 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو اللہ نے ایک پوری سورت حج کے موضوع پر نازل کی ہے، جس کا نام اس سورۃ حج رکھا ہے، جو 17 پارے میں ہے۔ آدھا جو پارہ ہے، یعنی ایک سورۃ انبیاء، اس پر آدھا پارہ مشتمل ہے، اور آدھا پارہ سورۃ حج پر مشتمل ہے۔ آگے یہ قربانی آ رہی ہے، تو 8 چاند کی 8 تاریخ کو سورۃ انبیاء کی تلاوت کرنا سنت ہے، اور 9 کو سورۃ حج کی تلاوت کرنا سنت ہے، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ حج ایک دن پہلے ہوتا ہے، اور ہمارا جو حج کا دن ہے وہ ایک دن بعد میں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حج پر، حج کے علاوہ باقی مختلف مقاموں پر اللہ نے قرآن مجید میں حج کا ذکر کیا، جس میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کے ابتدا میں رب نے حج کے فرض ہونے کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات فرمائی ہے وہ مقام ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ اس پر ایک بڑی لمبی گفتگو ہے کہ فیہ اس میں کس میں بیت اللہ شریف میں آیات، آیا کی جمع ہے، نشانیاں ہیں، بینات کھلی واضح، مقام ابراہیم، لیکن ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ دیکھیں، میں جب کہتا ہوں کہ اس مسجد کے احاطہ میں، اس مسجد کے حال میں بے شمار اشیاء ہیں، یہ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن یہ ممبر بھی ہے۔ تو جب میں نے اجمالی ذکر کیا ہے، صیغہ جمع میں نے بولا ہے کہ اس حال میں بے شمار چیزیں ہیں، تو ممبر اس میں شامل نہیں۔ تو جب میں نے ممبر کو الگ اگر بیان کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ممبر پر کوئی خاص مقام ہے،
وگرنہ میں ممبر کو الگ بیان نہ کرتا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس احاطہ میں، اس حال میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن یہ میز بھی ہے یا یہ کرسی ہے یا کسی اور چیز کا ذکر کروں، جبکہ جب میں نے اجمالی جملہ بولا ہے تو اس میں ساری اشیاء، ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں، شریک ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر ساری چیزیں بیان کر کے اگر میں کسی چیز کو الگ ذکر کرتا ہوں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ چیز جس کا ذکر ہوا ہے وہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ہے، ہاں کی جو ضمیر ہے وہ اشارہ کر رہی ہے بیت اللہ شریف کی طرف کہ اس میں، کس میں؟ بیت اللہ شریف میں آیات، نشانیاں ہیں، بینات بالکل واضح ہیں۔ کیا ہیں؟ جتنی نشانیاں ہیں، مطاف ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، چشمہ زمزم ہے، حتیم کعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن مقام ابراہیم کو الگ بیان کیا، اور مقام ابراہیم کا مقام یا اس کی فضیلت یا اس کی قدر و منزلت کیوں زیادہ ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اگر ہم ادھر تک پڑھیں گے تو پھر یہ اصل چیز ہمارا جو مقصد ہے وہ رہ جائے گا۔ لیکن بس آپ نے یہ ایک بات سمجھ لینی ہے کہ مقام ابراہیم کا مقام بہت زیادہ ہے، کس وجہ سے وہ کبھی زندگی نہیں تو انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَن دَخَلَهُ، یہاں اللہ نے بڑا خاص نقطہ بیان کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونا کس چیز کا فضیلت کا حامل ہے، وہ سن لیں۔ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ، جو اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امان پا گیا، یعنی وہ امن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کے تحفظ میں آ گیا۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا عنہ سے کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یہ امن سے مراد کیا ہے؟ امن سے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کی چادر ہے، اللہ کی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا چادر والی، اس کی وہ سائے میں آ گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی چادر کے سائے میں آ گیا، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا، تو جو اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے عذاب سے بری ہو گیا ہے، یہاں ہر خطرے سے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد اب یہ فضائل بیان کیے حج خانہ کعبے کے، لیکن ایک بات سن لیں، مکہ المکرمہ کے جو اجمالی فضائل ہیں وہ علیحدہ ہیں، مدینہ المنورہ کے جو اجمالی فضائل ہیں نا جس کو ہم اکٹھا کہتے ہیں، جمع مشترکہ، وہ الگ ہیں۔ پھر مکہ المکرمہ کے الگ الگ فضائل، مختلف جگہوں کے مقاموں کے وہ الگ ہیں۔ مدینہ المنورہ کے اندر جتنے مقامات ہیں ان کے فضائل الگ ہیں۔ پھر حج کے اور عمرے کے فضائل الگ ہیں، مسائل الگ ہیں، یہ ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن ہم صرف حاضر لگوا رہے ہیں اپنے ذوق کے لیے، تاکہ حج کرنا تو مقدر نصیب کی بات ہے، لیکن حج کے فضائل سن کر یہ بھی الحمدللہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو باتیں کرنے کے بعد، وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے فریضہ ہونے کا ذکر کرنا ہے کہ حج فرض ہے، لیکن حج فرض کا ذکر کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی حج کس کے لیے ہے؟ اب اس میں اگر ریاکاری ہے، اس میں دکھلاوا ہے، شوبازی ہے، سجاوٹ ہے، نمود و نمائش ہے، اگر اس میں کسی کی رضا شامل ہے تو سمجھو وہ کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس پر کتنا پیسہ خرچ ہو جائے۔ لیکن ایک بات اور بھی سن لیں کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہر نیک عمل کی جو قبولیت کی سند ہے وہ رزق حلال ہے، وہ رزق حلال ہے۔ اگر وہ حرام پر اگر وہ کوئی کام کرتا ہے قبول تو بات کی بات ہے، وہ اللہ کے دربار میں مجرم ہے کہ ایک تو وہ روزی حرام ہے، پتہ نہیں وہ کس طریقے سے اس نے روزی کمائی ہے، سود ہے، رشوت ہے، بیمانی ہے، فرار ہے، تو قباضی ہے، پتہ کس طریقے سے اس نے کمائی ہے، ایک تو وہ پہلے گناہگار ہے،
پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کر رہا ہے، مسجد پر خرچ کر رہا ہے، مدرسہ پر خرچ کر رہا ہے، کوئی وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایک حرام مال جس پر منع کیا گیا ہے۔ مجھے بڑا یاد ہے کہ میں ابتدا میں دعوت اسلامی میں 7-8 سال کام کیا، تو میں کراچی کورنگی 3.5 میں 5 سال اجتماع میں شامل ہوتا رہا۔ تو حضرت صاحب کی بارگاہ میں جو امیر دعوت اسلامی ہے، ان کی بارگاہ میں کسی SHO پولیس انسپیکٹر صاحب نے سوال پیش کیا کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں، تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو مولانا صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے کہ توبہ آپ کی قبول ہو جائے گی، پر جتنا مال تیرے پاس حرام کا ہے نا وہ بھی سارا دینا پڑے گا۔ لیکن نا کہ سچی توبہ اس نے کر لی تو مال وہی چلتا رہے گا، اسی پر نماز، اسی پر قربانی، اسی پر روزہ، اسی پر تلاوت، اسی پر عبادت و ریاضت، وہ تو پھر کچھ بھی نہیں، وہ تو توبہ نہ ہوئی۔ توبہ تو کیا ہے آنے والی زندگی کے لیے کہ آگے میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن جس پر وہ ساری زندگی کا دار و مدار ہے اس کی بنیاد حرام پر ہے۔ دیکھیں نا، اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص آیا ہے یا 2 شخص آئے ہیں یا 4-5 آئے ہیں، کہنے کہ یہ کنویں میں کیا کنویں میں کتا گر گیا ہے، کیا کتا گر گیا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ کتے کو نکالیں، اس کے بعد 100 ڈول پانی کے نکالیں۔ پہلے کس کو نکالنا ہے؟ پہلے کتے کو نکالیں، پھر اس کے بعد 100 ڈول نکالیں۔ جب بال ختم ہو جائے گی، وہ 100 ڈول جب نکل جائیں گے تو بال تو ختم ہو ہی جائے گی کہ نہیں گی، لیکن انہوں نے کتا نہیں نکالا اور 100 ڈول نکالے، لیکن بال پھر بھی آ رہے ہیں۔ انہیں وہ اور چند ڈول اور نکالے، پھر اگر تنگ ہو کر وہ چلے گئے کہ حضرت صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ 100 ڈول نکالیں پانی کے، بال جب آنے بند ہو جائیں گے تو پانی پاک و صاف ہو جائے گا، پی اس کو، لیکن ہم نے تو 100 ڈول سے بھی زیادہ نکالے، لیکن بال پھر اس طرح برقرار ہیں، آ رہے ہیں۔ تو وہ بھی اہل علم تھے، اہل عقل تھے، اہل شعور تھے، اہل سمجھ تھے اور اہل علم تھے۔ تو فرمایا میں نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے کتے کو پہلے نکالنا ہے، کتا نکال دیا، کہنے کتا نہیں نکالا، کہنے کہ جب کتا نہیں نکالا، جب پلید چیز کو نہیں نکالا تو پانی کیسے پاک ہو جائے؟ پہلے کتے کو نکالنا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے کتنے 100 ڈول نکالے۔ تو ہمارے حالات تو یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور میں ایک حدیث انشاءاللہ کبھی زندگی تو انشاءاللہ کو طویل بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کسی کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ ہائے ہائے اللہ معاف کرے، کیا بنے گا؟ تو جو زبان نبوت سے نکل گیا وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ جو زبان نبوت سے نکل گیا ہے نا، وہ دیکھو نا، زبان نبوت سے نکلنا وحی خدا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام اپنی من مرضی نہیں کرتے۔ کیا؟ یعنی وہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، نفسانی خواہش کو، اس یعنی ان هو الا وحی یوحیٰ، میرے محبوب کا جو بولنا ہے وہ میری وحی ہے، وہ میری، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبی کا بولنا خدا کا ہی بولنا ہے۔ تو جو زبان نبوت سے نکل گیا وہ سچ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اب خطرہ ہے، جب زمانہ آئے گا تو ایمان سلامت نہیں رہے گا تو ہم کہاں ہیں؟ ہم ان سے نکل گئے یا علیحدہ ہو گئے؟ خطرہ تو ہر بندے کو ہے نا، ہر امتی کو خطرہ ہے اپنے ایمان کا، کہ جب زمان نبوت نے فرما دیا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اور اگلا جملہ بھی سن لے، فرمایا بغیر گناہ کے روزی نہیں کمائی جا سکے۔
بغیر گناہ کے. اب بندے کی چاہت یہ ہے کہ ایک راتوں رات پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں, پوری دنیا کا مالک بن جاؤں. تو کیسے بنے گا؟ کیسے بن جائے؟ میرے پاس مثلا ایک بندہ آیا ہے, اس نے کہا جی میں نے یہ کمپیوٹر کروانا ہے, نکاح نامہ. میں تو کبھی کروایا نہیں, کبھی گیا ہی نہیں, تو میں کسی سے کروا کے دیتا ہوں, کسی سے. اب جس سے کروا کے دیتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ صاحب آپ کمپیوٹر مجھ سے کرواتے ہیں تو اپنا 100 200 300 رکھ لیا کریں. کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے وہاں ٹوکری اٹھائی بھی, میں نے اس سے کاغذ لے کر بچے کو دی, اس نے تجھے دے دی. میں نے کیا کیا؟ میں نے درمیان میں سے کتنی محنت کی ہے, اور 200-300 اگر میں رکھ بھی لوں تو کون سا بہت بڑا محل بنا لوں گا میں اس کا. اللہ کے بندے کیا مجھے سبق دے رہے ہیں؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو بڑا کچھ کر سکتے تھے, لیکن سکون نہیں ہے, دل کا سکون نہیں ہے, دل کا اطمینان اس میں نہیں ہے. اللہ کا دل کا اطمینان, دل کی راحت, دل کا سکون جو ہے وہ رزق حلال میں ہے, وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا, یہ باتیں یاد رکھا کریں, یہ بڑی خاص باتیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کسی کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. تو کیا وہ زمانہ نہیں آیا؟ وہ آ گیا ہے, اور روزی بغیر گناہ کے کمائی نہیں جائے گی. مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یاد رکھیں, بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا, برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا. اتنا ڈر ہو چکا ہے کہ برائی کو وہ برائی نہیں سمجھ رہا کہ برائی کیا ہوتی ہے. وہ کہتا میں نیکی کر رہا ہوں میں, لیکن اسے پتہ نہیں کہ بہت بڑا مغالطہ تجھے لگا ہوا. اللہ کے بندے کو ہوش کر, خیال کر. اللہ معاف کر. ایک بات یاد رکھ لیں, میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1000 صحابی آیا ہے نا, کتنا, تو 1000 صحابی کا ایک ہی سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسا عمل یا ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ وظیفہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا. نہ, اگر 1000 کا یا 2000 کا یا سارے صحابہ کا اگر سوال ایک کی ہے تو جواب بھی ایک کی ہے. اگر سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری نیکی یا میری دعا قبول ہو جائے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے, رزق حلال. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے پاس جمعہ پڑھنے والے یا میری تقریریں سننے والے, میرا درس سننے والے, میرے پاس کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. میں ہر بات کو واضح کرتا جا رہا ہوں, اس لیے کہ آگے میری پیشی ہونے والی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اللہ کے دربار میں میری پیشی ہونی ہے, اور وہاں مجھے پوچھا جائے گا اس بات کو تم نے کیوں نہیں صحیح کھولا, اس کو کیوں نہیں کھولا, کس لیے نہیں کھولا. اس سے لالچ تھا کہ اگر یہ بات کھولوں گا جس کو لگے گی ادھر سے مجھے کچھ پیسے آتے ہیں, ادھر سے 2 ماہ مجھے گندم آتی ہے, ادھر سے مجھے یہ آتا ہے, اس کو کیوں نہیں کھولا. امامت چلی جائے گی, خطابت چلی جائے گی, میری نوکری چلی جائے گی. اللہ کے بندوں, یہ معاملہ سارے اللہ کے دربار میں ہونے ہیں, اور ایک ایک بات پہ پوچھ ہونی ہے. اگر تو کسی بات کو واضح کر رہا ہے, دیکھو نا, میں نے ایک بات واضح کی ہے, تو جب کوئی پوچھتا تو میں اس کو حدیث پیش کر دیتا ہوں, یہ حدیث ہے, کوئی میں نے ذاتی بات تو نہیں کی ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرتا تو ڈائریکٹ حدیث پہ اعتراض ہوگا, تو اگر اعتراض کرتا تو ڈائریکٹ قرآن پہ اعتراض ہوگا. تو جو قرآن اور حدیث پہ اعتراض کرتا ہے وہ تو مسلمان نہیں رہتا, وہ تو اسلام سے دائرے سے باہر نکل جائے, وہ تو ٹکرا رہا ہے قرآن اور حدیث سے. اور قرآن کے لفظ ہے کہ جو میرے قرآن سے ٹکرائے گا وہ پاس ہو جائے گا, اس کے پلے کچھ نہیں رہے, اس کے پلے. مثلا ایک بندہ ڈیوٹی دے رہا ہے, کیا ایک محکمے میں ڈیوٹی دے رہا ہے, وہ ڈیوٹی دیتا ہی جاتا ہی نہیں ہے, اس نے کبھی وہاں پھیرے نہیں لگایا. مہینے کے بعد جو تنخواہ لے گا, کائنات کی کون سی طاقت ہے کہ اس کو کہے بھی یہ تیری روزی حلال کی, کون کہے گا تیری روزی حلال کی.
نہیں ہوگی، وہ نمازیں پڑھے. دیکھو نا اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ نمازی بھی بڑا پکا ہے، روزے دار بھی ہے، باشرع بھی ہے، تسبیح بھی کرتا ہے بڑا، لیکن یہ کام کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے. نہیں محترم، ایک بات سن لیں، توجہ طلب. جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ بے شک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب رب کا فیصلہ ہے کہ نماز کی طاقت، نماز کی قوت، نماز کی فضیلت یا نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا ہر برائی سے رک جاتا ہے اور بچ جاتا ہے. تو کیسے بچتا ہے کہ اگر اس کی نماز ہوئی تو جب نماز ہی نہیں ہے تو وہ برائی سے کیسے رک جائے؟ تو پھر نماز اس کی تب ہوگی کہ جب اس کے پیٹ میں رزق حلال جا رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما دیا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا. اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا بغیر کو گناہ کے روزی نہیں کمائی جائے گی. تو پھر کون کما رہا ہے؟ یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں دل کی بات بتا رہا ہوں. میں تو اپنی تربیت کر رہا ہوں، سیدھی بات بتا رہا ہوں، میں دل کی بات بتا رہا ہوں، میں اوپر سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی تربیت کر رہا ہوں. میرا دل اندر کا ضمیر جوڑتا ہے اور ایک قدم پہ وہ رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح. ہاں آگے تیری بدقسمتی بدبختی ہے کہ تو اس کی مان یا نہ مان. اگر ضمیر بیدار ہو، ضمیر زندہ ہو، ضمیر جاگتا ہو، وہ ضرور قدم قدم ایک جملے پہ رہنمائی کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. ہم نے ہر بات کو واضح کرنا ہے. دیکھنا رب نے یہاں کی بات واضح کی، فرمایا جب اس نے مقام ابراہیم کا ذکر کیا، نشانیوں کا ذکر کیا، امن کا ذکر کیا، رب نے فرمایا وَلِلَّهِ. ابھی حج کا ذکر نہیں کیا تو رب نے پہلے ایک شرط لگا دی کہ جو میں نے آگے جس کا ذکر کرنا ہے نا، کس کا؟ حج کا، جو تیرے پر فرض ہے. پتہ وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رب نے پہلے شرط لگائی ہے کہ حج ہے تو صرف میرے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے. اور زبان نبوت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ رب کی بارگاہ میں ذرے کے برابر بھی نیک عمل ہے نا، ذرے کے برابر پر ہو رزق حلال پر مبنی، تو وہ جبل او سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس کی بڑی وقت، اس کی بڑی حیثیت ہے اس کی بارگاہ. اور اگر عمل پوری دنیا سے بڑا ہو لیکن اس میں رب کی رضا شامل نہیں ہے، نبی کی ادا شامل نہیں ہے، رزق حلال پر وہ مبنی نہیں ہے، اس کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے. رب نے یہاں شرط لگا دی وَلِلَّهِ. حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے. اگر تو نے حج کسی اور کے لیے کیا تو رب کہتا ہے یہ تو نے میرے فرمان کی نفی کر دی ہے، تیرے حج کی میری بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے. آئیے بولی آگے چلے. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن فرض ہے کن پر؟ یہ بھی اللہ نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ حج فرض ہے کن پر؟ رب نے فرمایا وہی سن لے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، مال کی اس کے پاس فراوانی ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے کہ جتنے دن وہ وہاں گزارے اتنا گھر کا خرچہ بھی دے جائے اور وہاں کے سارے خرچے بھی پورے کر لیں، اس پر حج فرض ہے. ایک بات اور بھی میں واضح کر دوں، وہ بھی سن لیں. بندہ کہتا ہے جی حج فرض اس پر ہو چکا ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، حج اس پر فرض، لیکن وہ کہتا ہے جی میں اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادیاں کر لوں پھر میں حج کروں گا. یہ بالکل قرآن کی نفی ہے، یہ صرف تیرا اپنا ایک مغالطہ ہے، یہ تو نے خود اپنی تعویل بنائی ہے. ان تعویلوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے. اکثر بندہ کہتا ہے نا بس میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے، بس وقت کئی سارے اہل علم بول جاتے ہیں کہ یہ میرا وجد کہہ رہا ہے، یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے، اکثر کہہ جاتے ہیں. اس طرح تعویل ہے. بچیوں اور بچوں کی شادیوں کا مسئلہ الگ ہے، حج فرض الگ ہے. اگر تو نے شادیاں کرتے کرتے مر گیا یا حج نہ کر سکا یا ان کی شادیوں سے قبل مر گیا، حج کا فریضہ ساقط نہیں ہونا، فریضہ ساقط نہیں ہونا. حج کی فریضے کی وہاں اللہ کے دربار میں پکڑ ہے، وہاں پوچھا جائے گا. یہ لوگوں نے ضد بنا لیا ہے کہ نہیں جی میں پہلے شادیاں کر لوں پھر حج کروں گا. نا 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 نا،
پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکال لیا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. جب حج فرض ہو گیا پہلے حج کرو، باقی کام بعد میں کرو. کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی موت آ سکتی ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے حج نہ کیا، کیا حج فرض ہو گیا ہے لیکن جان بوجھ کے حج نہیں کیا، جب بھی مرے گا اللہ معاف کرے یہودی یا عیسائی. اتنی سخت وعید ہے حج نہ کرنے والے جو جان بوجھ کے نہیں کر رہا اور حج اس پر فرض ہے. کئی لوگ تو حضرت وقت ہی نہیں دیتے. کئی لوگ تو حج کو بولیے حج کو وقت ہی نہیں دیتے کہ حج ہے کیا. اور کئی لوگ زکوٰۃ کو وقت نہیں دے رہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حج پر اور زکوٰۃ پر بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے کہ ومن کفر، کیا ومن کفر، اور اگر کسی نے انکار کر دیا منکر ہو گیا، فرماتا میری بات سن، فإن اللہ غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے میں غنی ہوں، مجھے کوئی کسی کا ضرورت نہیں ہے. اگر کائنات میں کوئی شخص اس کی تعریف نہ کرے تو اس کی محبوبیت میں کوئی رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا. لیکن اب یہ تو بات تھی حدیث کی. اب اگلی سن لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام فرمایا افضل عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. دیکھو نا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ اب دیکھو نا، غیر مسلم ہے، وہ جتنی بھی نیکی کر رہے ہیں نا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ان کو جو ضعف اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے رہا ہے. ایک مسلمان خوش نصیب ہے کہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انعام دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس کو اپنے پاس جمع کر کے ایک ایک کھجور کو جبل احد کے برابر ثواب عطا فرمائے. یہ صرف ایمان کی برکت ہے. کس کی؟ ایمان کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اس کا سارا کچھ وہاں جمع ہو رہا ہے. کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین اور کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. عرض کیا آقا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے. کیا ہے؟ اب اس جہاد سے مراد فقط جہاد اصغر نہیں ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. اس سے مراد جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر یعنی اپنے نفس، جو بڑا جہاد ہے، نفس کے ساتھ جہاد. کس کے ساتھ؟ بولیے نفس کے ساتھ جہاد جو کر وہ ہے. اس کے بعد عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آقا علیہ السلام میں مقبول. یہ نہیں فرمایا کہ حج نہ، یہ بڑا نکتہ ہے، یہ نکتہ میں خاص یہ رکھا کریں. آقا علیہ السلام کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ ایمان. پھر کیا فرمایا؟ جہاد. پھر جب پوچھا اس کے بعد تو میرے آقا علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا حج، نہیں فرمایا مقبول حج. یہ نکتہ ہے. اس کے بعد اگر افضل عمل ہے تو وہ حج نہیں ہے. نکتہ یہ ہے مقبول حج، جو در حج قبول ہو چکا ہے اس کے بعد افضل ترین وہ عمل ہے. اس کے بعد افضل ترین عمل وہ ہے. اب ایک حدیث اور کوٹ کرتا ہوں. حدیث کا لفظ ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدت امہ. اب اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ آپ نے بات سن لی، مقبول حج. دیکھیں یہ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن والدین دونوں یا ایک کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے ایک بار تکنا مقبول حج کا ثواب. ادھر گارنٹی ہے، ادھر گارنٹی. ادھر یہ نہیں فرمایا کہ والدین یا دونوں یا ایک کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر ایک حج ملتا ہے نا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ باتیں یاد رکھا کریے، یہ خاص نکتے ہوتے ہیں. مقبول حج کا ثواب کیا؟ پھر ادھر حج ہیک کر ادھر بندہ، میں کہیں بیان کر رہا تھا تو وہاں بڑے بڑے اہل علم لوگ بیٹھے تھے.
बड़े बड़े प्रोफेसर टाइप बड़े बड़े हाई लेवल के लोग बैठे थे, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, तालिब इल्म भी या सीएस से भी नहीं था। तो मैंने एक हवाला दिया वहाँ, मैंने कहा कि आका अलैहिस्सलाम में गुलाम बैठे हुए थे, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाए वालिदैन दोनों या एक के चेहरे को यानी मोहब्बत की निगाह से तकने पर एक मकबूल हज का सवाब है। आगे मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तलबा बैठे हुए थे, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन बैठे हुए थे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 1000 मरतबा तकें, देखो ना उनको चाहिए था वो कह देते 2 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा, उन्होंने इतनी लंबी छलांग लगा दी, इकट्ठे 1000। क्या 1000? तलबा भी कमाल थे, आका साहब के शागिर्द भी कमाल थे कि नहीं जी? लेकिन ये सारे काम हो रहे तो हमारे लिए हो रहे थे। एक एक बात अगर सहाबा ने पूछी है तो हमारे लिए पूछी, ताकि हमारे आने वाली उम्मती जो है ना उन पर यानी एहसान हो जाए, उनको कमी ना रहे कि नहीं जी? अर्ज़ क्या कहा हमारे मामा कुर्बान, आपने फरमाया अगर 1 मरतबा तकें तो एक मकबूल, अगर 1000 मरतबा तकें तो आका अलैहिस्सलाम ने कमाल नहीं कर दिया। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे अल्लाह ताला की इज्जत की कसम मेरे गुलामों तुम 1000 की बात करते हो। आका अलैहिस्सलाम ने कमाल कर दिया। फरमाया तुम 1000 की बात करते हो, फरमाया अगर 1,00,000 बार की तको तो 1,00,000 मकबूल हज का सवाब। अंदाजा लगे वो 1000 था। वहाँ बड़े बड़े अलीम बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा अलीम था कि नहीं आपने ये रवायत कहाँ पढ़ी? मैंने कहा जी मैं तालिब इल्म हूँ, इतना मैं अलीम तो नहीं हूँ, मुतालिया भी इतना मेरा नहीं है, इल्म भी नहीं है, लेकिन आज तक ज़िंदगी में मैंने दघोसला नहीं मारा। क्या? आज तक ज़िंदगी में मैंने दघोसला नहीं मारा, और सनद के साथ, और वो भी बड़ी मोतबर जो हदीस की किताबें वो जो बड़ी सनद वाली हैं उनमें से पढ़ लूँ तो फिर मैं करता हूँ कि बातें मैं अहले इल्म से भी सुन लेता हूँ ना, अहले इल्म से भी सुन लेता हूँ, मैं जल्दी बयान नहीं करता, या फिर उनसे पूछ लूँ कि इसकी सनद क्या है, क्योंकि बस अगर कोई सनद मांग सकता है कि इसकी सनद क्या है, इसकी दलील क्या है। लेकिन इसमें भी एक फ़र्क है, इसमें भी अगर एक होता है मसअला, एक होता है फजीलत। क्या? दलील जब भी मांगी जाती है वो मांगी जाती है मसले पर, फजीलत पर नहीं मांगी जाती। क्या? सनद मसले की मांगी जाती है, फजीलत की नहीं। फजीलत का ताल्लुक इबादत के साथ नहीं है, मसले का ताल्लुक इबादत के साथ है। ये मसला वुज़ू का है, ये नमाज का है, या ईद का है, या ये निकाह का है, या जनाजे का है, वो मसाइल है, वो क्या है। लेकिन फ़ज़ाइल पर दलील नहीं होती। फ़ज़ाइल पर मैंने इस तरह की जगह पे मैं बयान किया तो बहुत बड़ा अलीम बैठा हुआ था, मैंने कुरान के हवाले से बात